بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنی سیریز کے اندر مختلف انداز سے جو منکرین احادیث یا دیگر ایسے اذہان ہیں جو حدیث کے اوپر طرح طرح کے اشکالات پیش کرتے ہیں یا ایسے اعتراض پیش کرتے ہیں جو کہ اسلام کے مخالف ہیں اور محدثین کے، علماء کے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، ان کے ہم جوابات حاصل کرتے ہیں اور شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ حدیث کے اندر یہ جو بیان ہوا ہے کہ ولد الزنا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا، اس بارے میں ان کے جو اعتراضات ہیں اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ حدیث کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو ولد الزنا ہے وہ شریر ہے، اور بعض صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے آثار ملتے ہیں۔ اس بارے میں آپ بتا دیجئے کہ ان کے درمیان یہ جو تعارض پایا جا رہا ہے بظاہر، کیا یہ واقعتاً تعارض ہے یا نہیں، اور اس کا اصل پس منظر کچھ اور ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ واضح ہیں، اور یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ کسی کو بھی کسی دوسرے کے جرم کی پاداش میں جو ہے وہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور اسے نہیں پکڑا جائے گا، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد آیات میں یہ وارد ہوا ہے، جیسے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اس نفس کے لیے وہی بدلہ ہے جو وہ عمل کرے گا، یعنی دیگر لوگوں کے نیک اعمال کی جزا اس کو نہیں ملے گی، بلکہ جو وہ عمل کرے گا اسی کی جزا ملے گی۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر یعنی سزا اور عقاب بھی انہی اعمال کے بدلے میں ہے جو وہ عمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے، دوسری جگہ ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس یا کوئی جان بھی جو ہے وہ بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات قرآن کریم کی جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی کسی دوسرے کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پہنچیں گی، اور اس کی جزا جو ہے وہ ان کے اعمال کی اس کو ملے گی۔ یہ قاعدہ مسلمہ ہے، اور تمام اہل سنہ کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جن میں یہ چند ان اوصاف یا چند ان جو ہے وہ چیزوں کا ذکر ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مثلا ان میں سے ایک جو ہے وہ زنا ہے، کہ زنا کے اندر جو پیدا ہونے والا اس کے نتیجے میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ وہ شریر ہے، یا ان میں سب سے جو ہے وہ برا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کہ سنن ابی داود کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں جو ہے وہ موجود ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد الزنا شر الثلاثۃ، کہ جو زنا کا بچہ ہے یہ تینوں میں سب سے برا ہے، یعنی تینوں میں سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ اس کے جنہوں نے جو اس کا بدکاری کی ہے یا زنا کیا ہے، وہ مرد اور وہ عورت جنہوں نے زنا کیا اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا، تو یہ ان میں سے برا ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے کہ لأن أمتع بصوت فی سبیل اللہ عز وجل احب الی من ان اعتق ولد زنیۃ، کہ میں اللہ کی راہ میں ایک کوڑا جو ہے وہ صدقہ کر دوں، یا جہاد میں ایک کوڑا جو ہے اس کے ذریعے شمولیت اختیار کروں یا اس کو دے دوں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں ایک زانی یعنی جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے ولد و زنا، اس کو آزاد کروں۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کی صحت کے بارے میں اور ضعف کے بارے میں محدثین اور علماء کے درمیان، محققین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض محققین نے تو اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے سہیل ابن ابی صالح کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے بھی محققین اور محدثین ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح یا
حسن کہا ہے، جیسا کہ امام حاکم ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کی موافقت میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی تصحیح میں ان کی موافقت کی ہے، اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی تحسین کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کی جو ہے وہ تحسین کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پر، ایک جگہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ایک جگہ اس حدیث کو جو ہے وہ حسن قرار دیا ہے۔ لیکن حدیث کی تصحیح کرنے کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن چونکہ شرعی قواعد اور اصولوں کے ساتھ ٹکراتی ہے بظاہر، اس وجہ سے اس کی تعویل جو ہے وہ لازمی طور پہ اس کی تعویل کی جائے گی، اور تعویل ایسی کی جائے گی کہ جو دیگر قواعد اور نصوص کے موافق ہو۔ تو اس وجہ سے جن علماء کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، جن کے ہاں تو صحیح نہیں، ان کے ہاں تو اس میں توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن علماء نے اس حدیث کی جو ہے وہ تصحیح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ کوئی خاص افراد اس سے مراد ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافق جو ہے وہ تکلیف دیا کرتا تھا، آپ کو اذیت پہنچایا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے، وہ اصل میں زانی تھا، زانی کا بچہ تھا، یعنی ولد الزنا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولد الزنا شر ثلاثہ، کہ یعنی یہ زنا کا بچہ جو ہے یا زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے یہ تینوں میں سب سے برا ہے، یعنی مخصوص خاص فرد ہے یا خاص جو ہے وہ والا نہیں ہوتا یا اس کی تربیت نہیں اچھی ہوتی۔ اصل میں یہی وجہ ہوتی ہے، عموماً بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے زنا کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تربیت کما حقوق نہیں کی جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرہ بھی ان کو صحیح نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور معاشرے کے اندر بھی ان کی کوئی خاص عزت نہیں ہوتی، اس وجہ سے چونکہ مطلب یہ ہے کہ والدین نے جو ہے وہ ان کے بدکاری کی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ اس کو بار بار تانا دیتے ہیں، اور یہ چیزیں سن کر بھی وہ اگر ہمت کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ ہمت نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے مجھے ملامت ہی کرنا ہے، میں جتنی بھی ترقی کر جاؤں گا لوگ مجھے شاید یہی کہیں گے کہ یہ ولد الزنا ہے یا یہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا، یعنی وہ گویا کہ اپنے آپ کو خود ہی مخصوص لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعتاً ہی شریر تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ برے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، نہ کہ آپ نے ہر زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں یہ فرمایا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اپنے ماں باپ والا عمل کرے گا، یعنی ماں باپ سے مراد یعنی وہ مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا اور نتیجے میں یہ پیدا ہوا، یعنی یہ اس صورت میں ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ شواہد بھی ذکر کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کے الفاظ مروی ہیں، وہ کہتے ہیں ولد الزنا شر ثلاثۃ اذا عمل بعمل ابویہ، کہ زنا کا بچہ جو ہے وہ تینوں میں سب سے برا اس وقت ہے جب اپنے ماں باپ والا عمل کرے گا، یعنی ماں باپ بھی زانی تھے، آگے بعد میں یہ نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اگر زانی ہو تو یہ ان سے بھی بدتر ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ اس وجہ سے بدنام ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی عمل اپنے والدین والا کر رہا ہے، تو یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے اور ان سے بھی زیادہ شریر ہے۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ یعنی بعض نے تو یہ کی ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ والا عمل کرے گا تو پھر اس کو ملامت کیا جائے گا، اور پھر یہ وعید اس کے بارے میں ہے جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے، وہ تینوں میں سے برا ہے، یا اور اس طرح کی جو صحابہ کرام سے جو ہے وہ وعید وارد ہوئی ہے یا مذمت وارد ہوئی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی جو توجیہ کی ہے کہ جب دونوں مسلمان ہو جائیں لیکن یہ مسلمان نہ ہو، یعنی اس کے ماں باپ جو ہیں جو زانی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں لیکن یہ مسلمان نہ ہو، تو اس وقت یہ اس کے لیے یعنی توجیہ کہ یہ ان دونوں میں سے برا ہے، یہ ان دونوں میں سے برا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن واللہ عالم صحیح بات یہ ہے، جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ توجیہ پیش کی ہے اور بہت سارے علماء نے اس کی تائید کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو انتہا درجے کا زنا کرے اور جو ہے وہ زنا اس پر غالب آ جائے، اس میں وصف غالب ہو کہ وہ زنا کر کر کے اس قدر زنا کرتا ہے، زانی بن چکا ہے کہ گویا کہ وہ زنا کا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا دینار کا بندہ درہم کا بندہ، اور ایک حدیث کے اندر چادر کا، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان اس قدر درہم اور دینار جو ہیں اس کا حریص ہوتا ہے گویا کہ وہ ان کا بندہ بن گیا ہے۔ اور اسی طرح عبد الدنیا اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں بہت زیادہ حریص ہو اور دنیا کو چاہنے والا ہو، دنیا کا طلبگار ہو، تو اس کو عبد الدنیا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مسافر ہے، جو اپنے علاقے سے اپنے گھر سے کٹ جائے سفر میں، اس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، راستے کا بیٹا تو نہیں ہے وہ، مراد یہ ہے کہ وہ مسافر ہے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے ملتی جلتی عبارت جو ہے وہ مروی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیقاً صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتاً وارتحلت الآخرۃ مقبلتاً ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، کہ دنیا جو ہے وہ پشت دکھا کر جا رہی ہے، جانے والی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت آنے والی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو چاہنے والے ہیں۔ یہاں انہوں نے لفظ بولا ہے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ بیٹوں سے مراد یہاں بیٹے حقیقی نہیں، مراد چاہنے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو تم آخرت کو چاہنے والے بنو۔ ابنا ابن کی جمع ہے، تو ابن بیٹے کو کہتے ہیں، مراد یہاں چاہنے والے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ ان سے بھی یہ منقول ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ابن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جو دنیا کو زیادہ چاہنے والے۔ تو فرمایا کہ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کو چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، آج عمل کا موقع ہے لیکن حساب و کتاب نہیں، لیکن آخرت میں جب انسان مر جاتا ہے، قیامت آئے گی تو اس وقت حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات جب کسی پر کوئی وصف غالب آ جائے تو اس وقت بھی اس کے لیے ابن کا لفظ بولا جاتا ہے، عبد کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے عبد الدرہم، عبد الدینار، ابن السبیل اور ابن الدنیا اور ابناء الدنیا، اس طرح کے الفاظ۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ صحابہ کرام کی کلام کے اندر اس طرح کی ہمیں عبارتیں ملتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے وصف غالب، یعنی اس سے مراد وہ شخص ہے جو کثرت سے زنا میں مبتلا ہو جائے، اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اور کثرت سے زنا کرنے والا ہو، اس پر یہ وصف غالب آ جائے، وہ مراد ہے۔ تو لہٰذا وہ شخص جو ہے وہ دونوں میں سے برا ہے۔ تو یقیناً جب والدین اس کے زنا کرنے والے تھے، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا، یہ بھی اسی طرح۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ قول اور جو پہلا قول ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جب اپنے ماں باپ والا عمل کرے گا، دونوں میں کوئی تعارض نہیں، تقریباً یہ ایک دوسرے کے موافق اور قریب ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو اپنے ماں باپ والا عمل کرے گا، ان کے ساتھ مل جائے گا، یہ ان سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور اس قول کے اندر کہ اس پر وصف غالب ہے، مطلب جب وہ زنا کثرت سے کرے گا تو اس وقت اس کے لیے یہ وعید ہے، یا مطلب اس کو برا قرار دیا گیا۔ تو دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، واللہ عالم۔ یہ قول زیادہ جو ہے وہ قرین قیاس اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کثرت سے زنا کرتا ہے، اس کے لیے یہ وعید وارد ہوئی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کوڑا ایک جو ہے وہ دے دوں جہاد فی سبیل اللہ میں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں ایک پورا زنا کا بچہ آزاد کروں، یعنی جو ولد اس سے مراد بھی واللہ عالم اگر ہم یہ توجیہ کرتے ہیں تو اس سے مراد بھی وہی ہے جو کہ اپنے والدین والا عمل کرے، یعنی ان کے طریقے پر چلنے والا، ان کے راستے پہ چلنے والا، اور اس پہ زنا کا عمل جو ہے وہ وصف غالب آ جائے اور اس نتیجے کے اندر وہ بھی ان کے راستے پہ چل پڑے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ محاورہ بھی اس طرح کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح اردو کا ایک محاورہ ہے تخم تثیر صحبت کا اثر، یعنی جو آپ نے پہلا قول بیان کیا ہے اس کے ساتھ یہ تشبیہ رکھتا ہے یا اس کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری خواتین ایسی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن کے اندر یہ بری عادت ہوتی ہے بدکاری کی اور یہ فحاشی کی، تو ان سے متاثر ہو کر ان کی بیٹیاں بھی آگے بعض ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ آگے عادت منتقل ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس نے چونکہ کیا اور اس کا جو مطلب گناہ ہے وہ اس پر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوئی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہے تو بیٹی کو کیسے روکے گی وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بسا اوقات ماحول کا اثر ہوتا ہے، والدین کا اثر ہوتا ہے۔ والدین ایک مدرسہ ہیں، اگر اچھی تربیت دیں گے تو بچوں کے اندر یہ اچھی چیزیں منتقل ہوں گی، اگر بری تربیت جو ہے وہ ہوگی تو یقیناً جب کسی بیٹی کے سامنے اس کی ماں سے مختلف قسم کے لوگ ملیں گے اور مطلب وہ رابطہ کریں گے اور وہ معیوب نہیں سمجھے گی تو صاف ظاہر ہے بیٹی بھی اس سے متاثر ہوگی، کل کو وہ بھی وہی کرے گی۔ تو یہ چیزیں قرض ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ قرض ہوتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کی مطلب کہ گھروں کے اندر جا کے جھانکتا ہے اور یہ اس طرح کی برے افعال کرتا ہے تو ایک دن اس کے گھر کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے اور اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑتا ہے، چونکہ وہ انسانی اس آدمی کے اندر جو ہے وہ غیرت نہیں رہی، اور جب غیرت نہیں رہتی تو انسان کے آنکھوں کے سامنے بھی اس طرح کے افعال پہ اس کے گھر کے اندر بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب اسی طرح بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو ولد الزنا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اب قصور تو والدین کا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بعض اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اب ایک جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ تو والدین کی پیدائش میں اس برے افعال کی پیدائش میں وہ وجود میں آیا ہے اور پیدا ہوا ہے، تو اس میں اس کو جنت سے کیوں بے دخل کیا جا رہا ہے اور جنت کی بجائے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ جو ولد الزنا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس حدیث میں کلام ہے۔ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہ سنن دارمی اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت ولد زنیۃ ولا منان ولا عاق ولا مدمن خمر، کہ جنت میں جو ہے وہ زنا کا بچہ یعنی ولد زنا وہ داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی احسان جتانے والا، اور نہ ہی عاق والدین کا نافرمان، اور اسی طرح جو شراب پہ ہمیشگی کرنے والا ہے یعنی بکثرت شراب پینے والا شخص ہے۔ اس حدیث میں علماء نے کلام کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ ولد زنیہ کے نا زنا کا بچہ یا ولد زنا یہ ثابت نہیں ہے، چونکہ اس میں جو جابان کوفی راوی ہیں ان کا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے سماع ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح ان سے سالم کا سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں بعض علماء نے کہا من گڑت ہیں، موضوع ہیں، بعض علماء نے کہا کہ ضعیف ہیں، اور بعض علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ بفرض محال اگر ہم اس کو یعنی ان الفاظ کو بھی دیگر الفاظ کے ساتھ صحیح مان لیتے ہیں تو اس کی توجیہ پھر وہی ہوگی جو پہلے ہم نے ذکر کیا، کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جس پر زنا کا وصف غالب آ جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرح ہی جیسے زانی بنے، وہ زانی تھے اسی طرح وہ ان کے طرز عمل پہ چلے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کی طرح کا عمل کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ بکثرت زنا کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب ان کے عمل پہ عمل کرتا ہے تو یہ اس سے مراد ہے۔ اور اس بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اثر جو ہے وہ مروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے کتاب التمہید اور استذکار کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ تعالی نے مصنف کے اندر یہ ان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لو کان شر ثلاثۃ مستؤنی او لم یتأنى بأمہ ان ترجم حتی تضع، کہ اگر واقعی ہی وہ تینوں میں سے شریر ہوتا یا برا ہوتا جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، یا اگر وہ یعنی جنت میں اس کا داخل جو نہ ہونے کا اگر یہ قول صحیح ہوتا تو پھر اس کی والدہ کو مطلب کہ جو زانیہ عورت ہے اس کو بچہ جنم لینے تک اس کی حد میں تاخیر نہ کی جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب غامدیہ عورت جو ہے وہ زنا کر کے آئی تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اعتراف کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جب تک بچہ نہ جنم لو اس وقت تک جو ہے وہ یعنی تم نے نہیں آنا، یعنی آپ نے اس پر حد رجم کو مؤخر کر دیا تاکہ بچہ جنم لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب بچہ جنم لیا تو آپ نے فرمایا کہ اور مؤخر کر دو تاکہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے، جیسا کہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ واقعہ معروف اور موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ وہ شریر یعنی تینوں میں سے برا ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنے ماں باپ کا اگر گناہ کا مطلب کہ بوجھ اس پر ہے یا ان کی وجہ سے اس کو سزا ملنی ہوتی تو پھر اس زانیہ عورت کو جو ہے فوراً رجم کر دیا جاتا، بچے سمیت اس کو رجم کر دیا جاتا، تو پھر اس کو تاخیر نہ کی جاتی حد کے نفاذ کے اندر، جس کا مطلب یہ کہ وہ بے گناہ ہے، وہ بے قصور ہے، اور اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے اس کے ماں باپ یا مرد اور عورت کے عمل کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس عورت پر حد کو مؤخر نہ کیا جاتا بلکہ ساتھ ہی رجم کر دیا جاتا، چونکہ اس مرد اور عورت نے یہ بدکاری کی ہے تو بچہ چونکہ ان میں شریک ہے بقول مطلب اس حدیث کے جو آتی ہے، اگر ظاہر پہ ہم معمول کریں تو اگر حدیث کو صحیح مان لیں تو صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں کلام ہے، اور اگر صحیح ہو بھی جاتی تو اس کا پھر معنی وہی ہوگا کہ وہ زانی اپنے ماں باپ کی طرح یعنی مرد اور عورت کی طرح اس پہ۔ اگر دیکھا جائے دوسری طرف جو باقاعدہ دیگر اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں تو وہ ان افراد کی کیے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی پھر اسی فرد کا ہی ہوگا۔ اس میں بھی وہاں مثلا شراب پہ ہمیشگی کرنے والا، شرابی، اس میں شرابی بکثرت شراب پینے والا، کثرت احسان کر کے احسان کو جتانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا مثلا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں سنن نسائی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اما انک لا تجنی علیہ، اما انک لا تجنی علیہ ولا یجنی علیک، کہ تم جو ہے وہ اس کے جرم کی پاداش میں نہیں پکڑے جاؤ گے اور نہ وہ تمہارے جرم کی پاداش میں پکڑے، یعنی اگر تم کوئی جرم کرتے ہو تو اس کا ذمہ دار تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارا بیٹا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار تم نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ اور یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ ولد الزنا کا اپنے ماں باپ کے گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔
شیخ صاحب ہمارے معاشرے کے اندر جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو کہ جو زانی ماں باپ ہوتے ہیں ان کی اولادیں ہوتی ہیں تو ولد الزنا، ان کے بارے میں جو معاشرے کا رویہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے باقاعدہ گالی دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، برا بھلا سمجھا جاتا ہے. تو آیا یہ جو رویہ ہے کیا یہ ان کا ٹھیک ہے ان کے ساتھ، یا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ کسی کو اس کے والدین کی بدعمالیوں کی وجہ سے ملامت کرنا یا اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یا سب و شتم کرنا یہ صحیح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان بلکہ اگر انسان اس بدکاری میں ہو بھی تو اس کو یا زانی کہہ کر یا اس طرح کے الفاظ کہہ کر جو ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس بات کا یقین ہے کہ یہ واقعہ ہی حرام کا بیٹا ہے یا ولد الزنا ہے؟ مطلب آپ کیسے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مثلا آپ سنی سنائی باتوں پہ حرام لوگوں نے زادہ یقین جیسے کیا ہوتا ہمارے ہے. یہاں لفظ بولا جاتا ہے یا اس طرح کا لفظ باقاعدہ یہ ایک تہمت کے الفاظ ہیں، باقاعدہ یہ تہمت کے الفاظ ہیں. کسی کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ حرام زادہ ہے یا تم حرام زادے ہو، کسی بندے کے بارے میں کہا جائے اس کو مخاطب کر کے یا اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر اس کے والدین نے کوئی برا عمل کیا بھی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس کا قصور نہیں ہے. اگر کوئی اس سے برا عمل ہوتا بھی ہے تو اس کو یہ طعنہ دینا صحیح نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ حرامی یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس کے لیے بولے جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا آپ کو یقین ہے کہ واقعی وہ ولد الزنا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور اس سے بسا اوقات یہ ہے کہ وہ کوئی اور برا عمل کرتا ہے، یا جیسے کہتے ہیں وہ بے شرم ہو جاتا ہے بچہ یہ چیزیں سن سن کر. اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو وہ کہتا ہے لوگ مجھے ایسا ہی کہتے ہیں لہٰذا مجھے اور کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے، یعنی جس کی وجہ سے میں ان کو بن کے دکھاؤں. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. حالانکہ اس کو چاہیے کہ معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے، اس کو عزت دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی خصلت ہے بھی تو وہ اسے توبہ طائب ہو جائے اور وہ کہے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں تو مجھے اچھے عمل کرنے چاہیے. اچھے عمل کرنے پر اسے یہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ بارے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ باقاعدہ آپ کو کیا اس بات کا علم ہے کہ وہ زانی ہے یا نہیں ہے، یا زنا کے پداش میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ظاہر سی بات اب ایک دو واقعات اس طرح کے آئے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد یا فوراً سے مراد 5-6 ماہ بعد کسی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے باقاعدہ اس طرح کے طعنے دینے شروع کر دیے کہ شادی کے 6 ماہ بعد کیسے پیدا ہو سکتا ہے بچہ. تو اس طرح یہ صحیح نہیں، بلکہ حدیث کے اندر باقاعدہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی زانی ہے بھی تو اس کو یا زانی کہہ کر بلانا یہ صحیح نہیں ہے. یا زانی کہہ کر یا سارق کہہ کر اے چور اے زانی، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ آپ کو کیا پتہ کہ وہ توبہ کر چکا ہے یا نہیں، اس نے توبہ کر لی. اگر وہ زانی ہے بھی تو اس کو یا زانی کہہ کر بلانا یہ صحیح نہیں ہے. بنانے والا معاملہ یہ تو اصل میں بالکل ایسا ہے کہ وہ اس سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر وہ اور زیادہ جو ہے وہ شریر بن جاتا ہے اور زیادہ باغی بن جاتا ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے طرز عمل معاشرے کا، بلکہ اس کو عزت دینی چاہیے. جیسے عام معاشرے کے افراد ہیں اسی طرح وہ بھی عام معاشرے کا افراد ہے. اگر اس کے ماں باپ نے کوئی برا عمل کیا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا کہ حدیث کے اندر یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی توجیہ کیا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.